فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ شب جمعہ کی مناسبت بھی اور شب قدر کا ایک عنوان بھی یقیناً تمام ارواح مومنین مومنات منتظر بھی کہ آج ہم اور آپ اپنے مرحومین کو یاد کریں، خاص طور سے ایسے مومنین مومنات مرحومین کے لیے جن کا کوئی وارث فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں، یا اگر موجود ہے تو اپنے مرحومین کو فراموش کیے ہوئے ہے۔ ان تمام کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے جنہیں مختلف عنوانات کے تحت امام کی محبت میں شہید کیا گیا، ان تمام ذاکرین، علماء، مرثیہ خواں، نوحہ خواں، ماتم داران مظلوم کربلا جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان تمام کو یاد فرماتے ہوئے، اور آج کی افطار کا انتظام سید واجد عباس نقوی کی جانب سے تھا، ان کی فیملی کے مرحومین کے لیے تمام ارواح مومنین مومنات کو یاد فرماتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ صلوات صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، اللہم الان قتلت امیر المؤمنین لعنا شدیدا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر علي مع وليه مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليه
اما بعد خدائے علی ابن ابی طالب کی تعریف اور ثنا کے ساتھ خانوادہ امیر المومنین پر درود و سلام کی بہترین عبادت کے ساتھ اس عظیم ترین رات میں ماتم اور سوگ کی کیفیت میں پرسہ و تعزیت کے ساتھ دو ذمہ داریاں. آج کی رات ایک ایسی رات ہے جس میں ایک طرف سوگ انتہائی شدید ہونا چاہیے کہ شب عاشور سے بھی جو رات سخت ہے کائنات کے لیے وہ آج کی رات ہے. اس لیے کہ مظلومیت میں بھی سرکار سید الشہداء سے افضل میرا مولا متقیان ہے. شاید آپ کے ذہن میں سوال وہ کیسے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ کہ کربلا میں بڑے ستم ڈھائے گئے، بڑے ستم ڈھائے گئے. سکینہ کو تماچے لگے، گوشوارے اتارے نہیں نوچے گئے. خیمے جلائے گئے، مگر یہ سب بعد شہادت حسین علیہ السلام ہوا. اور مدینے میں سیدہ کو تماچے مارے گئے. دل کٹ جاتا اور اتنی شدت سے مارے گئے کہ گوشوارہ ٹوٹ کے زمین پہ گیا. کربلا میں خیمے جلائے گئے تھے، سوائے ایک 4 سال کی شہزادی کے اس کے دامن میں آگ لگی تھی. باقی 17 خیمے جلے، کوئی بی بی نہ جلی. کسی بی بی کے وجود مقدس پر جلتی ہوئی قنات خیمہ گرائی نہیں گئی. ہائے علی، ہائے ولی، اس کی آنکھوں کے سامنے سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ. تیسرا ایک حوالہ، جب کربلا کے میدان میں امام شہید کیے گئے تو منادی غیب نے ندا دی تھی، قتل الحسین بکربلا، یا اَلَقَدْ قتل الحسین بکربلا وَأَلَقَدْ ذُبِحَ الحسین بکربلا. ترجمہ کیا ہے؟ لوگو سنو کہ حسین ذبح کر دیا. مگر جو آواز کوفے میں گونجی ہے، آواز عجیب ہے. تحدمت واللہ ارکان الہدا. ابھی مولا کی شہادت کا اعلان نہیں ہوا. پہلا جملہ کیا ہے؟ تحدمت. تحدم کا ترجمہ ہے انہدام، منہدم، گر جانا، ٹوٹ جانا. تحدمت واللہ ارکان الہدا. قسم ہے خدا کی، ہدایت کے ارکان گر پڑے. ابھی مولا کی شہادت کا اعلان نہیں ہوا، یہ پہلا جملہ ہے. صرف اس لیے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ان شبوں کو محرم سے کم خیال مت کیجئے، بلکہ
شاید نہیں، یقیناً یہ محرم سے بڑا غم ہے. یہ غم وہ ہے جس غم میں خود کربلا والا حسین غمگین ہے. وانفصمت واللہ العروۃ الوثقی. عروہ کسے کہتے ہیں؟ وثقی کسے کہتے ہیں؟ اور انفصمت کے معنی کیا؟ خدا نے ایک رسی ایسی قرار دی جو قابل اعتماد ہے، جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی. اگر کوئی اس کو تھام لے تو نجات ہی نجات ہے. یہ آواز کس کی ہے؟ یہ منادی غیب کون ہے؟ یہ پکارنے والا، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام وہی ہے کہ جو ہمیشہ پہچانا گیا وحی لانے کے عنوان سے. یعنی کہ جبرائیل امین اس طرح سے ندا دے رہے تھے. ایک ندا جبرائیل امین کی کوفے میں، ایک ندا کربلا میں، اور تیسری ندا کا انتظار ہے مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ کے صحن میں. تیسری ندا کا انتظار ہے. قسم کھا کے جبرائیل کہتے ہیں کہ آج وہ قابل اعتماد رسی انفصمت، اس کے بل کھل گئے، ہدایت کے ارکان گر گئے. ہوا کیا ہے؟ جبرائیل ایسی کیا خاص بات ہو گئی؟ بڑے ادب کے ساتھ یہ آواز جبرائیل امین نے ختمیہ مرتبت کی شہادت بلند نہیں کی ہے. یہ آواز شہزادی کونین کی شہادت بلند نہیں ہوئی ہے. یہ آواز حضرت آدم سے آخر زمانہ تک، آج تک یہ آواز نہ اس سے پہلے کبھی بلند ہوئی اور نہ اس کے بعد کبھی بلند ہو. قسم ہے اللہ کی، ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے، قابل اعتماد رسی کے بل کھول دیے گئے. ہوا کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں قتلا علی المرتضی. ہوا یہ ہے کہ علی کو شہید کر دیا گیا. آج کی رات میں جتنا روئیے کم ہے. اگر مومن کے بس میں ہوتا تو اپنے سر کو دیواروں سے ایسے ٹکراتا کہ روح پرواز کر جاتی. شدت غم سے کلیجے پھٹے جاتے ہیں کہ مولا کو پرسہ کیسے پیش کریں. یا رونے والا ایک معصوم نہیں ہے، یا پرسہ لینے والا ایک معصوم نہیں ہے. یہاں پورا سلسلہ عصمت ہے. سارے انبیاء، سارے اولیاء اور اوصیاء سب کے سب نوحہ گناہ ہیں. آج کی شب زیارت ہے کہ یہ آخری شب ہے مولا کی. اور شاید اب اگر اس لحاظ سے ملاحظہ کیا جائے تو 2-4 گھنٹے باقی ہیں ان 45 گھنٹوں میں سے کہ شاید اس کے لیے یوں کہا جائے تو مناسب ہے کہ جی بھر کے دیکھ لو، یہ زیارت کی رات ہے. شہزادیوں پہ کرب و مصیبت کی رات ہے، آخری رات ہے. وصیت کی رات بھی ہے، زیارت کی رات بھی ہے. ایک طرف یہ ذمہ داری میری اور آپ کی کہ آج کی رات میں ایسا غم منائیے. اپنے باپ کو کوئی اگر بیٹا روئے تو وہ کم روئے، اس لیے کہ باپ کے جانے سے یہ اکیلا یتیم ہوا، اور میرے مولا کے جانے سے پورے زمانے کے مومنین یتیم ہو. یہ نہیں معلوم کتنے گھروں میں یتیم بچے روئے ہوں گے، کتنے گھروں میں بیواؤں نے میرے مولا کی یاد میں ماتم کیا ہو. چولہے خاموش ہو جائیں گے، بچے بھوکے رہ جائیں گے، کھلانے والا چلا گیا. اجرکم علی اللہ.
تو ایک ذمہ داری تو میری یہ تھی، اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی، آج کی رات میں خدا کے لیے کوئی ایسی بات آپس میں نہ کیجئے جس سے مسکراہٹ لبوں پر آئے، پرہیز کیجئے گا۔ کوئی ایسی بات کرنے سے پرہیز کیجئے جس سے لبوں پر مسکراہٹ واقع ہو، اس لیے کہ آج کی رات اگر رو نہیں سکتے تو خدا کے لیے ہنسنے والا چہرہ بھی نہ بنائیے۔ ایک ذمہ داری دعا کی، اور ایک ذمہ داری آج شب قدر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں۔ وقت کو دیکھتے ہوئے بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں، مگر ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ آج کی رات شب جمعہ بھی، آج کی رات شب عاشور کی طرح غم کی رات بھی، اور آج کی رات وہ اللہ کے رسول کی روایت کو سمجھنے کی رات بھی۔ کیا روایت؟ ایسی عظیم الشان روایت کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس فرش پر جتنے بیٹھے ہوئے انہیں روایت یا تو الفاظ عربی میں یاد ہے یا کم از کم ترجمہ سب کو زبانی یاد ہے، اور وہ روایت آج کی رات سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ علی مع القرآن، مجھے بتائیں یہ روایت سب کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ والقرآن، کون سا علی؟ کون سا علی؟ جسے کسی نادان نے ذہن سے بنایا وہ علی؟ وہ علی کہیں بھی ملے گا، لیکن جس کو خدا نے علی علی بنایا وہ جب بھی ملے گا تو قرآن کے ساتھ ملے گا، اور جو قرآن کے بغیر علی ملے وہ علی نہیں ہے، اور جو قرآن علی کے بغیر ملے وہ ہدایت کے لیے نہ کل کافی تھا نہ آج کافی ہے۔ جو قرآن علی کے بغیر ملے وہ ہدایت کے لیے نہ کل کافی تھا نہ آج کافی ہے۔ اگر جمع آوری قرآن کی محنت، اللہ اکبر کتنا سخت جملہ تھا، جبکہ دروازے سیدہ پر زمانے کے جوہلا جمع ہو گئے، میں انہیں مسلمان کہوں تو مسلمان کی توہین ہے، میں انہیں انسان کہوں تو انسان کی توہین ہے، شاید میں انہیں لفظ حیوان کہوں تو حیوان کی توہین ہے، کہ حیوان بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، کہ حیوان سے بدتر ہیں یہ جوہلا، زمانے کی شدید ترین جاہل ہیں، یہ ابو جہل سے بڑھ کر جہالت میں ہیں، کہ ابو جہل جیسے بدترین شخص نے کسی بیوی کو زخمی نہیں کیا تھا۔ جنگ جنگ ہے، اصول رکھتی ہے، لیکن یہ کون ہیں جو در سیدہ پر ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے؟ مطالبہ کیا ہے کہ علی کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ دروازے پہ آیا کون ہے؟ جناب فضہ، اور فضہ کے بعد شہزادی کونین پسے دروازہ سوال کر رہی ہیں، علی باہر کیوں نہیں آتے؟ کہ وہ جمع آوری قرآن میں مصروف ہیں۔ تو یہ کہا گیا چھوڑ دیجئے عورتوں کے بہانے، علی سے کہیں باہر آئیں، عورتوں کے بہانے۔ جمع آوری قرآن، جمع آوری قرآن کیا عورتوں کا بہانہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں شاید جو زخم جسم پہ لگتے ہیں وہ تو شاید آہستہ آہستہ بھر جاتے ہیں، جو زخم الفاظ کے دل پہ لگتے ہیں وہ زخم نہیں بھرا کرتے۔ قصور کیا ہے مولا کا وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ تو آج کی رات قرآن کی رات ہے،
اور قرآن کی رات اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ خاص رات شب قدر. نماز امیر المومنین پڑھیے. کل جمعے کا دن ہے، یوم علی ابن ابی طالب ہے، 21 رمضان ہے، جمعے کا دن ہے، یوم علی ابن ابی طالب ہے. اور کل کے دن مخصوص نماز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مومنین یہ گاڑی ہے 59451 شارجہ، 59451 شارجہ. یہ کسی ہمارے پڑوسی کے بنگلے کے آگے بالکل کھڑی ہوئی ہے. پلیز جس مومن یا مومنہ کی وہ فوراً جا کے ہٹا لیں. بر محمد وآل محمد صلوات. تھوڑا سا اگر زحمت نہ ہو تو قریب ہے. جیسے ذکر علی بلند ہے ایسے صلوات بھی بلند کیجئے. تو آج کی رات شب قدر یعنی کہ قدر کی رات اور مولا کی قرآن سے محبت. کس کا قرآن قبول ہوگا؟ قرآن کیا کہنے کے لیے آیا ہے؟ یہ بات یاد دلا دوں کہ قرآن کے معاملات میں جو تقسیم ہے اجزاء کی، اجزاء یعنی جز اور جز، اس کو اردو میں ہم گھرتے زبان فارسی کا لفظ ہے پارا. اس کو لوگ 30 پارا یعنی 30 پارے کہتے ہیں. اور یہ 30 پارے کو لازم نہیں ہیں. اب تو 110 پارے مل جائیں گے آپ قرآن مجید کے. کیوں کہ پڑھنے میں آسانی ہے. 2 پیج کا ایک پارا بنا دیجئے، 3 پیج کا پارا بنا دیجئے. لیکن یہ 30 دن پڑھنے کے لیے اس طرح سے پارے بنائے گئے. ان پاروں کا رسول خدا کے زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول خدا پر پارے نازل نہیں ہوئے. یہ تو بعد میں امت نے پارا کر لیا. میں نے کر دیا نہیں، صلوات پڑھے محمد والے کر دیا. دوسرا سوال، قرآن مجید میں رکوع کیا ہوتے ہیں؟ رکوع، تو رکوع کا تعلق بھی پیغمبر کے دور سے نہیں ہے. رکوع کا تعلق بھی پیغمبر کے دور سے نہیں ہے. یہ امت نے اپنی آسانی تلاوت کے لیے ہر 10 آیت کے بعد ایک رکوع لکھ لیا. حیرت ہے، امت بنا لے تو رکوع بھی چلتا ہے، پارے بھی چلتے. ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہو اور یہ کیوں نہیں کرتے ہو. تو دونوں سوالات ہیں، اس بات کے بھی نفی کے بھی. خیر چھوڑ دیجئے، وقت نہیں ہے اتنا. تو ایک پارے کا مسئلہ، ایک رکوع کا مسئلہ. پھر قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں سجدے ہیں. اللہ کے رسول کے وقت کے سجدے. کہاں سجدہ کرنا؟ قرآن مجید میں سجدوں کے علاوہ سورے اور آیتیں رسول کے زمانے کی. صرف ایک بات مکمل کرتے ہوئے، قرآن مجید جو ہے وہ 2 مرتبہ نازل ہوا. ایک مرتبہ قلب ختمیہ مرتبت پر، ایک مرتبہ قلب ختمیہ مرتبت سے لسان ختمیہ مرتبت پر. کیا ایک مرتبہ بیت المعمور پر عرش خدا سے، اور ایک مرتبہ بیت المعمور سے قلب مصطفیٰ سے ہوتا ہوا زبان مصطفیٰ تک پہنچا. ٹھیک. اس قرآن مجید میں آیتیں،
آیت کا مطلب سینٹنس مکمل ہوا، لیکن لازم نہیں کہ سینٹنس مکمل ہو معنی کے لحاظ سے بھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ صفت ایک آیت میں ہے، موصوف ایک آیت میں ہے، مستثنی ایک آیت میں ہے، مستثنی من ہو دوسری آیت کے اندر ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو خالی ایک حرف پر آیت مکمل ہو گئی، یاسین، نون، صاد، اس طرح کے حروف مقطعات کہ جو بظاہر میرے اور آپ کے لیے تو ایک حرف تہجی کے اعتبار سے، مگر آیتوں کا ایک انداز، جملہ مکمل ہوا، آیت مکمل ہو گئی۔ سورتوں کا انداز کہ سورے یعنی ایک پیراگراف مکمل ہوا، سورہ مکمل ہو گیا۔ اب جتنا خدا نے چاہا سورے بڑے ہو گئے، اور جتنا چاہا پیغمبر اور اس سورے کو معین کرتے گئے، اس آیت کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو۔ مکی اور مدنی، مکی اور مدنی کیا مطلب کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ سب مکی ہے، چاہے نازل کہیں بھی ہوا ہو۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ سب مدنی ہے، چاہے نازل کہیں بھی ہوا ہو۔ یہ سب خبر تو اس کو تھی کہ جو سب کو دینا چاہتا تھا۔ کوئی اگر اپنے گھر کا دروازہ خود بند کر لے تو سورج کی روشنی کیا کرے؟ کچھ خود ساختہ اندھے ہیں کہ جنہیں علی دکھائی نہیں دیتا۔ تو نماز امیر المومنین کا چونکہ اشارہ زبان پر آ گیا تو مکمل اس کی ترکیب کر دوں۔ یہ 4 رکعت نماز ہے۔ کس کس کو مولا سے محبت ہے، کس کس کو مولا سے محبت نہیں ہے؟ جس کو نہیں ہوتی تو وہ آتا ہی نہیں، آیا ہی وہ ہے جسے محبت ہے۔ تو مولا کو نماز سے محبت، مولا کو قرآن سے محبت، اور مولائی کو مولا سے محبت۔ تو چلیے نماز کی معرفت سے نماز نہ پڑھیے، مولا کی محبت سے پڑھ لیجیے۔ یہ سمجھ کر پڑھ لیجیے کہ مولا پڑھتے تھے تو کچھ تو ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ٹھیک، تو 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد امام کا بہترین محبوب ترین سورہ پورے قرآن میں، جو مولائے متقیان کو اتنا پسند کہ امام علیہ السلام کو لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور سورہ یاد ہی نہیں ہے، وہ سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص۔ ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ توحید، 2 رکعت کر کے نماز، نیت ہے نماز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بجا لاتے ہیں 2 رکعت، پھر اس کے بعد 2 رکعت قربتاً۔ تو گویا یہ نماز جب 4 رکعت مکمل ہوگی تو آپ نے گویا 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیا۔ اور اب تفصیل میں چونکہ وقت بہت کم ہے تو امام کی اپنی تسبیح کے 7 سبحان ہیں۔ امام کی جو اپنی تسبیح ہے جو مخصوص ہے مولائے متقیان سے، اس میں 7 مرتبہ لفظ سبحان آتا ہے۔ سبحان من لا تبید معالمہ، پاک ہے وہ ذات جس کی نشانیاں اور آثار کبھی فنا نہیں ہوتے۔ یہ آغاز میں یہ تسبیح یاد کر لیجئے، 7 مرتبہ ہے، سبحان 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 سبحان۔ وقت نہیں ہونے پوری پڑھ دیتا۔ اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ امام فرماتے ہیں خاص طور سے امام صادق علیہ السلام کی یہ تسبیح، اور یہ نماز جو شخص پڑھ لے تو ایسے گناہوں سے باہر آ جائے جیسے آج ہی اس کا روز ولادت ہو۔ حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اس تسبیح اور اس طریقے پر نماز کے بعد دعا، اور دعا کے بعد چند جملے جو معصوم نے ارشاد فرمائے۔ پھر ایک اور روایت
کہ اگر اس نماز کے بعد انسان ایک مرتبہ کہے تمام دعا پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی النبی الامی وآلہ، تو خدا بند عالم اس کے ماضی کے اور مستقبل کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ مستقبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ نماز اور دعا پڑھ کے ہمیں اگلے گناہوں کی پرمیشن لیٹر مل گیا کہ بخشے تو گئے ہو، اب جتنے چاہو گناہ کر لو۔ ارادہ گناہ کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور حب علی حسن، علی کی محبت اصلاً نیکی ہے، ایسی نیکی جو گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کہ دو ہی باتیں، اگر گناہ بھی اور محبت علی بھی ہے تو یا تو محبت علی نہیں ہے یا پھر گناہ نہیں ہے، دونوں ساتھ چلیں گے نہیں۔ گھر ہے انسان کا، دل جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر میں جب علی کو بلانا ہو تو پہلے ہٹا دیجئے، اس لیے اس کے آنے کی علامت یہ کہ وہ بتوں کو تو گرا دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر اس لفظ کے ساتھ جس نے اس نماز کو مکمل کیا دعا کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، اور یہ تسبیحات خاص اعمال حرم سرکار سید الشہداء کے لیے، سرکار سید الشہداء کے سرحان مقدس پر 1000 مرتبہ تسبیح مولا متقیان پڑھی جاتی، تو وہاں بھی کام آئے گی۔ اور کل کی نماز کے لیے بھی ایک جملہ جس نے پڑھ لیا اس کے ما تقدم و ما تاخر گناہ معاف ہو گئے، یعنی جو اولاد کے گناہ، جو ماں باپ کے گناہ سب معاف ہو گئے، ما تقدم و ما تاخر، آخر جملہ۔ اور اس کے نامہ اعمال میں 12 مرتبہ ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب لکھا گیا۔ شب قدر کے اعمال میں 2 رکعت نماز بھی سورہ توحید والی نماز، 7 مرتبہ سورہ توحید۔ آج کی رات کے اعمال میں غسل بھی، آج کی رات کے اعمال میں احیاء رات بھر جاگنا بھی، آج کی رات کے اعمال میں اذکار بھی، دعائیں جوشن کبیر بھی، آج کے رات کے اعمال میں اعمال قرآن بھی، اور پھر مولا کی وہ شان کا بیان بھی۔ کس کو یقین ہے کہ جو پڑھتے ہو اس کا ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا، ثواب دے گا کون؟ میں سارے جو اعمال آج رات میں کروں گا، ثواب دے گا کون؟ کون دے گا؟ مجھ جیسا دے گا؟ کون دے گا؟ آپ جیسا دے گا؟ کون دے گا؟ تو آئیے چلیں، اگر کسی روایت میں وعدہ رسول خدا کا ہے تو پھر دے گا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اگر وعدہ اللہ کا رسول نے کیا کہ یہ تمہیں ملے گا، ہوا یہ کہ اللہ کا رسول کی وفات یا رحلت یا شہادت کے بعد مولا متقیان نے ایک اعلان کیا کہ جس کے پاس بھی کوئی دعویٰ ہو پیغمبر اکرم کے وجود مقدس پر کہ وہ کچھ رکھتا ہے، مطالبہ تو آ جائے، ہم اس کے مطالبے کو پورا کریں گے، جیسے کہ ورثاء میت یہ کام کیا کرتے ہیں۔ اب لوگ وہاں جانے لگے تو حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد کو فکر ہوئی کہ اگر سب وہاں چلے گئے تو یہاں کون آئے گا، کہیں ہمارے مزار پہ ویرانی نہ چھا جائے، کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں دوسرے نے پہلے کو مشورہ دیا کہ تم بھی اعلان کر دو۔ یہ عجیب بات ہے، اگر حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں اور آیت آ جائے تو کتنی انگوٹھیاں نقل میں دی جائیں کہ شاید یہاں بھی کوئی آیت صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شاید یہاں بھی کوئی آیت آ جائے۔ تو اب یہ بالکل نقل والی بات ہو گئی، جب آپ وارث نہیں ہیں آپ اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ اعلان کیا، اچھا گورنمنٹ نے اعلان کیا تو پھر وہ اعلان تو پتہ آپ کو اخبارات میں اس دور کے آیا ہوگا، کچھ چینلز خاص ہوں گے گورنمنٹ کے جو چل رہے ہوں گے،
چلتے پھرتے اخبار ہوتے تھے. ارے جہاں ابو ہریرہ جیسے میڈیا کے افراد موجود ہوں تو وہاں اخبار بھی وہی ہیں اور الیکٹرانک چینل بھی وہی ہیں. چلتے پھرتے وہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ آؤ. ایک بیچارہ بدقسمت وہاں پہنچ گیا. اس نے پہنچ کر کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 70 اونٹ یا 80 اونٹ مجھے دیں گے. 80 اونٹ دیں گے. اونٹ بھی ایسے جن کے بال سرخ ہوں گے, آنکھیں نیلی ہوں گی, ان کی پشت پر یمن کے, ان کی پشت پر بہترین جواہرات عرب اور حجاز کے لدے ہوئے ہوں گے. تو آپ نے اعلان کیا نا, آپ دیجئے. اب پہلے نے دوسرے سے پوچھا جواب کیا دوں اسے جواب کیا دوں؟ کہ اس سے رسید مانگو. اس سے رسید مانگو, دلیل پوچھو, کوئی گواہ ہے, کوئی شاہد ہے, کوئی تحریر ہے. اس بیچارے نے کہا میرے پاس نہ تو کوئی تحریر ہے نہ کوئی گواہ ہے. رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی تحریر نہیں ہے, ارے یہ ایسے ہیں تو رسول کی بیٹی سے تحریر مانگ لیں. تم کس خیال میں ہو؟ یہ دعویٰ کرنے والے واپس جاؤ. کہتے ہیں بیچارہ مایوس ہو کر کہ اب تو گئے اونٹ, نہیں ملنے والے. نکل رہا تھا کہ باہر نکلتے نکلتے ایک غلام سے ملاقات ہو گئی جسے قمبر کہتے ہیں, اور قمبر نے اس کا ہاتھ تھاما اور کھینچ کے لے آئے اصل وارث ختمیہ مرتبت کی بارگاہ. کہ یہ 2 مقامات سے اعلان ہوا تھا کہ ہم رسول کے وارث ہیں. گورنمنٹ اعلان کر رہی تھی کہ جو مطالبہ کرو یہاں آ جاؤ. ایک اعلان یہاں سے بھی ہوا ہے. اس نے سوچا وہ تخت والے نے کچھ نہیں دیا, یہ بوریے والا مجھے کیا دے گا. اور جیسے ہی پہنچ کے اچھا دعویٰ کیا ہے تمہارا؟ کہ دعویٰ یہ ہے کہ 80 اونٹ تھے, رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دیں گے. امام نے مسکرا کے فرمایا تو کیا تم نے اپنا کام کر لیا؟ تمہارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اس نے ہاتھ چوم کے کہا آپ ہی تو وسیع رسول خدا ہیں جو رسید مانگے وہ اور ہے, اور جو خود علامت بتائے وہ اور. تم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے, یہ کر لیا. قبیلہ مسلمان ہو گیا, گھر والے مسلمان ہو گئے. اب امام نے فرمایا بیٹا حسن جاؤ نانا کا قرضہ اتار کے آؤ. اتنا بڑا گھر تو میرے مولا کا نہیں تھا کہ 80 اونٹ گھر میں رکھے ہوں. کہاں رکھے ہیں؟ 2 روایتیں الگ الگ. ایک روایت تو صحرا میں گئے اور صحرا میں جا کے آواز, ایک نام بتایا مولا نے, جا کے آواز دینا اسے, وہ حاضر ہوگا. کہنا لے آؤ جو رکھے تھے, تو زمین سے نکلیں گے. ایک اور روایت کہ ایک پہاڑ ہے بدعا نامی, کیا اس کے پاس جاؤ اور جا کر عصا مارنا. عصا مارو گے پہاڑ شگافتہ ہو جائے گا اور پہاڑ کے اندر سے اونٹ نکلنا شروع ہوں گے. اب چونکہ وقت ایسا ہے کہ آج کی رات میں اعمال کے ساتھ مولا کے فضائل کے ساتھ ایک ذمہ داری اور بھی ہے. آج کی رات میں انسان کو تمام تر امور عبادات میں 2 قسم کے امور ہیں, ایک امور جسم, ایک امور مالی. عبادات جسمانی اور عبادت مالی. تو مولائے متقیان کی بارگاہ میں جس کو یقین ہے کہ ہم دیں گے یہاں لیں گے علی سے, دیں گے یہاں لیں گے علی سے, تو امام بارگاہ کے تمام تر امور کے انتظامات اور اخراجات کے لیے آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کار خیر میں حصہ لیجئے کہ آج شب قدر بھی ہے اور 1 درہم آج کا جو ہے ملٹیپلائی ہوگا 1000
مہینوں کے درہموں کے صدقات سے بھی زیادہ، بآواز بلند صلوات، مال اور اولاد قربان بھی ہو جائیں، تب بھی مولا کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے مولا پر کوئی احسان نہیں کیا، البتہ اگر مولا قبول کر لے تو مولا کا ہم پر احسان ہے۔ اس اعتبار سے وہ خاص رات جس میں کہ ماتم و پرسے کے لیے آپ آئے ہیں، ایک طرف سر پہ قرآن رکھ کر دعا مانگی جائے گی، ایک طرف زبان پہ مولا کا نام لے کے دعا مانگی جائے گی، لیکن یہ رات کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ راتیں ایسی گزری ہیں، اگر خدا نخواستہ میرے اور آپ کے گھر میں کوئی ایسی بات ہو کہ میرے اور آپ کے والد کو یا والدہ کو، کسی عزیز کو کسی ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، تو نہ تو کھانا کھایا جاتا ہے اور نہ پانی پیا جاتا ہے۔ اس گھر میں کیسی قیامت ہوگی؟ یقین تھا کہ یہ چند ساعتیں ہیں، بس طبیب نے، جراح نے جواب دے دیا اور میرا مولا بستر شہادت پر وصیت کر رہا۔ مولا کی وصیت تو اتنی مرتبہ بیان ہوئی کہ میں تمام الفاظ بیان نہ کر سکوں گا، خالی چند جملے اشارے کرتے ہوئے۔ بستر شہادت سے مولا کی وصیت ہے، اس کی وصیت جس کے سر پہ اتنا شدید زخم ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا جملے استعمال کروں؟ خدا نہ کرے کسی مومن کو کبھی سر میں تکلیف ہو، دیکھیے ہر مقام کا درد ایک اپنا اثر رکھتا ہے، ہر مقام کا درد ایک اپنا اثر رکھتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کے سر میں تکلیف ہو اور اتنی شدید تکلیف، دو قسم کی شہادتیں ہیں۔ کربلا میں ایک شہادت تھی، صرف خنجر چلا تھا، زہر کا گزر نہ تھا۔ آج کی شب شہادت مولائے متقیان صرف تلوار نہیں چلی، بلکہ تلوار میں اتنا زہر ہے، اتنا زہر ہے کہ سر سے پاؤں تک میرے مولا کے جسم کی حالت متغیر ہے، بار بار اٹھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ واہ غربتا، رونے والوں، بس چند لمحوں کی رخصت ہے، خدا کرے یہ مجلس سے ادا ہو، ہم اور آپ مسجد کوفہ میں مولا کا غم منائیں اور مسجد کوفہ سے ماتم کرتے ہوئے جانب نجف چلے۔ مولا نے وصیت کی، وصیت میں ایک پہلو اخلاقیات کا، واجبات کا، اور وہ آپ کا خاص جملہ کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، تمام اپنی اولاد کو اور اپنے اہل کو، وَمَنْ بَلَغَهُ بِكِتَابِي، اور جس تک میری یہ کتاب پہنچے، جس تک یہ میرے الفاظ پہنچے۔ 1400 سال پہلے مولائے متقیان نے اپنی شہادت کے وقت میں آج کے ہر مومن کو مخاطب کیا۔ ابھی سمجھو کہ آپ حالت تصور میں مولا کے سامنے کھڑے، اور ایک مرتبہ جی بھر کے مولا کو دیکھ لو کہ سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور رنگ اتنا زرد پڑ چکا ہے کہ پہچان نہیں آ رہے مولا کہ پٹی زیادہ زرد ہے یا امام کی پیشانی کا رنگ زرد ہے۔ کون سا مولا؟ اس پر سب سے زیادہ ظلم ڈھائے گئے،
یہاں تک کہ لوگ امام کو کہہ کے پکارتے السلام علیکہ ایھا الشیخ المظلوم، اے زمانے بھر کے مظلوم انسان، تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ اب اس حالت تصور میں آپ مولا کے سامنے کھڑے، مولا وصیت کر رہے ہیں، سمجھیے مولا آپ سے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں مولا؟ مولا پہلی بات کرتے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، تم ہر ظالم کے مخالف بن کے رہنا، ہر مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ کبھی آپ کے وصیت میں نماز کا موضوع اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، دیکھو نماز کا خیال کرنا، میرا مولا تم سے تمہارے پیسے نہیں مانگ رہا، تم سے تمہاری جان نہیں مانگ رہا ہے، کچھ اگر مولا کے لیے تو مولا کے الفاظ کا احترام کرنا لازم ہے مجھ پر اور آپ کو۔ دیکھو نماز کا خیال رکھنا کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ کبھی امام کے الفاظ زکوٰۃ کے بارے میں اور ایک خاص جملہ، واجبات کے ساتھ ساتھ ایک خاص جملہ فرماتے ہیں وَالصِّلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، اور تمہیں چاہیے کہ اپنے آپس کے درمیان لوگوں کی صلح کروا دینا۔ صلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے میں جہاں اختلاف ہو جائے وہاں صلح کروا دینا۔ کیوں؟ اس لیے وَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، کہ میں نے تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ کہ دو افراد کے درمیان صلح کروانا عام روزے اور نماز سے افضل ہے، عام روزے اور نماز سے افضل ہے۔ کچھ لوگ آپس میں اختلاف کروائیں، خدا کی ان پر لعنت ہے۔ جو لوگ آپس میں اتحاد کروائیں، ناراض دلوں کو ملائیں، رشتوں کو قریب کریں، ان پر خدا کی رحمت ہے۔ نماز اور روزے سے افضل ہے ان کا یہ عمل، عام نماز، عام روزہ۔ اور آج شب قدر کے عنوان سے ایک جملہ صرف اور بات تمام ہوگی۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ سارے سال شب قدر کا ثواب لے تو کیا کرے؟ سارے سال شب قدر کا ثواب چاہیے تو دو ناراض بھائیوں میں، دو ناراض افراد میں، بیٹا اور باپ ہو، شوہر اور بیوی ہوں، دو ناراض خاندان کے افراد میں صلح کرواتے رہیے، قدم اٹھاتے رہیے، نامہ اعمال میں شب قدر کا ثواب لکھا جاتا رہے۔ تو آج کی رات اپنے مولا کو یاد کرتے ہوئے بس گفتگو تمام کرتا ہوں۔ رات اتنی خاموشی تھی، اتنی ویرانی تھی، لیکن باہر کوفے کی گلیوں میں رونے کی آوازیں بلند۔ مولا کبھی ایک بیٹے کو دیکھتے تھے، کبھی دوسرے بیٹے کو دیکھتے تھے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا سب کو دیکھتے تھے، اور جب زینب کو دیکھتے تھے مولا تو عالم الغیب، تمام باتیں تو بیان ہو چکی تھی۔ جب جناب زینب پہ نگاہ پڑتی تھی مولا کی آہ نکل جاتی تھی، وہاں غربت۔ مولا بڑا خیال تھا بیوی کا، بڑی محبت جناب زینب سے تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی اپنی بیٹیوں سے کہ اپنے اصحاب کا مجمع دروازے سے واپس کروا دیا، اتنی محبت تھی کہ کہیں میری بیٹیوں کا رونے کی آواز، میں کہوں گا مولا آج آپ نے بڑا خیال کیا۔ مولا کل کوفے کی گلیوں میں عجیب جملہ، سخت، جب کوئی بیٹی باپ کو روتی ہے تو اس بات کا امکان ہے نا کہ اس کے سر پر چادر کا خیال نہ رہے اسے، لیکن اتنے بھائی ہیں شہزادیوں کے
کہ چادر سلامت ہے. کوفے کی گلیوں میں زینب نے کیا مانگا ہے؟ اگر کسی نے پوچھ لیا آ کر تو خدمت کر سکتے، اگر ہو سکے چادر لا کے دو. اللہ، علی کی بیٹی، وہ زمانہ کیسا تھا مولا. ایک زمانہ آپ کا، آپ چاہتے ہیں آواز باہر نہ جائے، رونے کی آواز. اور بتا مولا، کل بازار کوفہ میں کوئی صدقے کی روٹیاں لا کے پھینکے گا، کوئی کھجوریں لا کے پھینکے گا، اور شہزادیاں رو کر کہیں گی یا اہل کوفہ و شام ان الصدقۃ علینا حرام. کوفہ و شام کے رہنے والوں، صدقہ اہل بیت پہ حرام ہے. اجرکم علی اللہ. رونے والا. اب ایک جملہ برداشت کر سکیں تو بیان کروں. وصیتوں میں ایک وصیت تو مولا نے اخلاقیات و واجبات کے لحاظ سے کی. ایک وصیت وہ جو اپنے فرزندوں کو جمع کیا اور سب کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا. پتہ نہیں کیا ایسی بات ہے خاص کہ سب کا ہاتھ تو مولا حسن کے ہاتھ میں دیا، مگر عباس کو روکا ہوا. بعض علماء کہتے ہیں کہ مولا عباس کو بعد میں بلائے. اب بلانے کی بات فرمائے میرے حسین کو بلا. جب حسین کو بلایا گیا تو اپنے حسین کا ہاتھ اپنے عباس کے ہاتھ میں، اور عباس سے مخاطب ہوئے بیٹا تو میرا بیٹا، یاد رکھو. میرا بیٹا ہے. کربلا کے میدان، عجیب قیامت کا جملہ. کہتے ہیں زہیر ابن قین نے جملہ کہہ دیا تھا حضرت عباس کے سامنے کہ عباس جانتے ہو تمہاری ماں سے مولا نے نکاح کیوں کیا تھا؟ تمہاری ماں سے مولا نے نکاح کیوں فرمایا تھا؟ تاکہ تمہیں کربلا کے لیے خدا سے مانگا جائے. عباس نے جملہ سنا، فرمایا تم مجھے یاد دلا رہے ہو، اور یہ کہہ کر جو انگڑائی لی ہے، ارے گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئی. واہ غربتا، آئے عباس تو میرا بیٹا ہے، یہ محمد کا بیٹا. اجرکم علی اللہ. عباس، جیسے میں نے رسول کا ساتھ دیا، ایسے تو حسین کا ساتھ دے. واہ غربتا، واہ محمد. رونے والوں رکے رہیے گا. ایک جملہ اور سن لیجیے، مجلس تمام ہو گئے. جب جناب عباس رخصت ہوئے تھے اور جب جناب زینب کو خبر ہوئی اب بھیا عباس رخصت ہو گئے، تو مولا حسین کو بلوایا خیمے کے اندر. بہن کے خیمے بھائی پہنچے اور ایک مرتبہ سر جھکا کے پوچھا بھیا سنا ہے کہ عباس بھی رخصت ہو گئے؟ میں نے تو بہت آسانی سے کہہ دیا، لیکن بیوی نے جملہ کیسے کہا ہوگا، کتنی ہچکیاں لی ہوں گی روتے روتے جب کہا ہو بھیا سنا ہے عباس بھی رخصت ہو گئے. امام نے سر جھکایا، فرمایا ہاں بہن عباس رخصت ہو گئے. بس اب رخ کیا نجف کا جناب زینب نے آواز دی، بابا صدقا ابھی، میرے بابا سچ تو کہا تھا. اجرکم علی اللہ. مولا حسین فرماتے ہیں بہن کیا کہنا چاہتی؟ ہائے، فرصت دو گے بیوی کو، آج کی رات ہے ماتم کرو گے، جی بھر کے ماتم کرنا. ایسے ماتم کرنا جیسے کوئی یتیم اپنے باپ کے جنازے میں ماتم کرتا، اور اپنے لیے نہیں کرنا ماتم. زینب بھی رونے کے لیے، بیوی بھی آئی ہوں گی. ہائے یتیم بچے ہیں مولا کے. عباس بھی آئے ہوں گے بابا کے ورثے کے لیے.
جناب زینب سے مولا نے سوال کہ بہن کیا کہنا چاہتی؟ فرمایا بھیا ایک دن ایسا تھا کہ میں بہت کم سن تھی، اتنی کم سن کہ بابا کی آغوش میں بیٹھا کرتی تھی، میرے سر کی چادر کو بابا درست فرمانے لگے اور روتے ہوئے ایک مرتبہ مجھے پیار کر کے فرمایا بیٹی ایک دن ایسا آئے گا جب تیرے سر سے چادر چھین لی جائے گی۔ بھیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جب سے عباس پیدا ہوئے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کوئی ایسا کیسے کرے گا کہ عباس کی بہن کی چادر چھین لے۔ آج سمجھ میں آ گیا بابا کا کہا سچ ہو جائے گا، ارے زینب کی چادر چھن جائے گی۔ ہائے رونے والوں، وصیت کا محل تمام ہو رہا۔ اور بس آخری جملہ، آپ نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئے۔ جتنا روئے رسول خدا کو پرسہ دیا، جتنا روئے شہزادی کونین کو پرسہ دیا۔ ہاں شاید پرسے کے لیے پورا خانوادہ موجود ہوگا، جہاں جہاں ماتم برپا ہے، جہاں جہاں مولا کے مصائب ہو رہے۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، ہائے جب ہمارے گھروں میں کوئی جنازہ واقع ہو جاتا ہے تو غسل و کفن کے بعد سب کو جمع کرتے ہیں اور چہرے پر سے کپڑے کو ہٹاتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ آؤ آ کر زیارت، آخری بار دیدار کر لو، آخری بار چہرہ دیکھ لو۔ اور جن کے مرنے والوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، انہیں بھائی سنبھال لیتے ہیں، انہیں بھائی بہنوں کو سنبھال لیتے ہیں، کہیں بہن کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ واہ غربتا، ارے ہائے لاش علی ابن ابی طالب پر، جنازے پر زینب کی آمد ہے۔ آؤ حسن آؤ حسین آؤ کہ بہن کو سنبھالو، کہ بابا کی رخصت